بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الکہف ہماری چل رہی تھی، 9 رکوع ہو گئے تھے اور 70 آیت تک کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور کہا تھا کہ مجھے رب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں، مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ لیکن خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، کیونکہ میں جو کام کروں گا اور پھر تم نے مجھ سے سوالات کرنے ہیں، لہٰذا تم نہیں چل سکتے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ 3 بڑے بڑے واقعات کیے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا، پھر وہ پوچھتے کیوں کیا ایسا۔ مثلاً ان میں سے پہلا واقعہ یہ کیا کہ کشتی جا رہی تھی، اس کا بالکل ہی پھٹا اتار دیا، اس کو سوراخ کر دیا ٹھیک ٹھاک کشتی کو۔ تو موسیٰ پوچھنے لگے یہ کیوں کیا؟ تو خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ نہیں پوچھنا۔ آگے گئے تو ایک بچے کو قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام چلا اٹھے کہ اس بچے کو کیوں قتل کیا، یہ تو بیچارہ بے گناہ تھا۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں رہ پا رہے آپ کو، میں آپ کو ادھر سے ہی فارغ کر دوں گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے معاف کر دو۔ پھر تیسری دفعہ آگے گئے تو ایک دیوار گرنے والی تھی اور جا کر اس کو جوڑنے لگے اور پوری دیوار کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہم تو اتنے بھوکے تھے، ہم ان سے اجرت بھی لے سکتے تھے، آپ نے کیوں دیوار کو کھڑا کیا؟ تو بہرحال یہ دلچسپ قصہ ہے اس رکوع میں، تو انشاءاللہ آج ہم اس رکوع کو دیکھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے سوالات، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے جو بے صبری ہوئی، اور پھر خضر علیہ السلام نے اینڈ پہ اسے کیا بتایا۔ انتہائی دلچسپ ہے، کوشش کریں کہ آپ اپنے ساتھ پین، کاغذ، قلم، کاپی رکھ لیں، کیونکہ جو الفاظ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا بڑے ہی کنیکٹر کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے ہے کہ فانطلقا، دونوں چل دیے، وہاں سے ایگریمنٹ ہوا چلو میرے ساتھ سفر پر نکلتے ہیں۔ اس سے پچھلے رکوع میں ہم بتا چکے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو ہے نا، انہوں نے ایک مچھلی کا بھی تذکرہ ہوا تھا پیچھے، جو اپنے ساتھ کھانے کا سامان لائے تھے۔ تو بہرحال اب یہاں سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا چلو میرے ساتھ چلو، تو دونوں چل دیے۔ فانطلقا، تو دونوں چل دیے۔ اب فانطلقا کو ذہن میں کیسے رکھیں گے آپ کہیں گے یہ تو 3-4 دفعہ آئے گا، اس کو کیسے ذہن میں رکھنا ہے؟ چلنا، چلانا، چلے جانا۔ اب صرف کنیکٹر کے طور پر الفاظ بتا رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ طلاق کا لفظ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، جب طلاق دی جاتی ہے نا تو سب کی اپنی اپنی راہیں ہوتی ہیں، مرد اس طرف اور عورت اس طرف۔ تو طلقہ اب چونکہ دونوں کے لیے آ رہا ہے تو وہ دونوں چل دیے۔ فن طلق ہوتا تو الگ ہوتا مطلب، لیکن فن طلقہ تو طلاق سے اس لفظ کو ذہن میں رکھ سکتے ہیں، یہ اسی کا مادہ ہے۔ فن طلقہ تو وہ دونوں چل دیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکبا وہ دونوں سوار ہوئے، رکاب پکڑی، گویا گھوڑے کی رکاب پکڑی جاتی ہے نا جب اس پہ سوار ہوتا ہے بندہ، تو صرف کنیکٹر کے طور پر ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں سوار ہوئے، رکبا فی السفینۃ، فی کا مطلب میں سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، اردو میں استعمال ہوئے، اردو میں بھی سفینہ، فارسی میں بھی سفینہ۔ خرقہا تو اس نے سوراخ کر دیا اس میں، خرق سوراخ کرنا یعنی کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ خضر علیہ السلام آپ نے کیوں سوراخ کیا اس میں، تو دیکھیں کیا ہوا، قالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اخرقتہا کیا سوراخ کر دیا تم نے اس میں، لتغرق تاکہ تم غرق کر دو، اہلہا اس کے مالکوں کو، اس کے سواروں کو جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں کشتی کا سوراخ کر دیا آپ نے؟ لقد جئت شیئا امرا، البتہ تحقیق یقیناً، جئت لائے ہو تم شیئا ایک چیز کو، امرا بڑی عجیب، ایک عجیب ہی کارنامہ کر دیا آپ نے، اس کشتی کو اوپر آپ نے اتنا بڑا سوراخ کر دیا ہے، یہ ڈوب گئی، اس کے جو بیٹھنے والے ہیں ڈوب گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا ہوا؟ خضر علیہ السلام کی طرف سے کیا جواب ملا؟ قال الم اقل لک، اس نے کہا یعنی خضر علیہ السلام نے، الم کیا نہیں، اقل لک میں نے کہا تھا، انکا کہ بے شک تم، لن ہرگز نہ، تستطیع استطاعت رکھو گے یعنی استطاعت رکھو گے، معیہ میرے ساتھ، صبر کی، میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے، شرط یہ تھی کہ تم نے چپ کر کے چلنا ہے جو بھی میں کام کروں، تو لیکن آپ بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال لا تؤاخذنی، کہا لا تؤاخذنی تم نہ مواخذہ کرو میرا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میرا مواخذہ نہ کرو، بما نسیتا، اس پر جو نسیتا بھول گیا میں، مجھ سے غلطی ہو گئی، نسیان بھولنے کو کہتے ہیں نا، تم مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کرو چونکہ یہ مجھ سے ہو ہی گیا ہے غلطی، ولا ترہقنی، اور نہ چھا جا مجھ پر، یعنی نہ مجھے اتنا زد و کوب کرو یا نہ مجھ پر اتنا پریشر ڈالو، چونکہ غلطی ہے میرے سے ہو گئی ہے، من امری میرے معاملے میں، عسرات تنگی سے، مجھے اتنا ٹینشن میں مت ڈالو، میرے اوپر اتنا جو ہے وہ دباؤ مت کرو، یہ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، تو آئندہ میں کوشش کروں گا آپ سے جو بھی کام سرزد ہوگا تو میں نہیں پوچھوں گا۔ خضر علیہ السلام نے اسے پھر معاف کر دیا، اور اللہ نے فرمایا
فانطلقا، اور پھر وہ دونوں وہاں سے چل پڑے، روانہ ہو گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا ان کی ملاقات ہوئی، لقیا ملاقات سے ہے نا، یعنی ملے وہ غلامن ایک لڑکے سے، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے۔ اللہ اکبر، خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، غلام ایک نوجوان لڑکا۔ تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پھر ریئیکشن، قال، کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، قتل تک، کیا قتل کر دیا تم نے، نفسن ایک نفس کو، ایک جان کو، زکیتاً جو تزکیہ یعنی جو پاک تھی، یعنی بچہ جس کے کوئی گناہ نہیں تھے، ایک نوجوان سا خوبصورت سا لڑکا، آپ نے اس کو قتل کر دیا، بغیر نفس، بغیر کسی قتل کے، یعنی بغیر کسی نفس کے بدلے، یعنی قتل کا بدلہ قتل ہے نا، تو اس نے کسی کا قتل ہی نہیں کیا، آپ نے خامخواہ اس کو قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق، جئت لائے ہو تم، شیئا ایک ایسی چیز، نکرا جو بڑی ناپسندیدہ ہے، بڑی کراہت والی چیز ہے۔ نکر یعنی منکر سے یہ لفظ ہے، ناپسندیدہ، برا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر علیہ السلام، آپ نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا، خام خواہ بیچارہ جا رہا تھا، آپ نے اس کو جو ہے قتل کر دیا، یہ بڑا ناپسندیدہ کام کی ہے تو نے۔ پھر خضر علیہ السلام کی طرف سے کیا ریئیکشن ہوا وہ دیکھیے۔ قال، تو کہا خضر علیہ السلام نے، علم، کیا نہیں اقول لکا، کہا تھا میں نے، لکا تمہیں، انکا کہ بے شک تم، لن ہرگز نہیں، تستطیع استطاعت رکھو گے، معیہ ساتھ میرے، صبر کی، معیہ معیت سے ہے نا، ساتھ سے، فإن مع العسر یسرا سے ہے وہ لفظ، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو معیہ اس لفظ سے ذہن میں رکھیں۔ تو معیہ میرے ساتھ، صبر کی، تو میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ، پیچھے بھی میں نے 2 دفعہ آپ کو ایک دفعہ میں نے آپ کو معاف کیا، اور اب بھی آپ صبر نہیں کر پا رہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قال، کہا موسیٰ نے، ان اگر سألتک، سوال کروں میں تم سے، اب مجھے معاف کر دو، اگر اگلی دفعہ میں نے سوال کیا نا، پھر جو ہے نا آپ جیسا کریں میرے ساتھ، اس دفعہ پھر مجھے معاف کر دیں۔ عن شیء، کسی شے کے بارے میں سوال کروں میں تم سے، عن شیء، کسی بھی شے کے بارے میں، بعد اس کے، فلا تصاحبنی، فا کا مطلب تو، لا کا مطلب نہ، تو صاحبنی، تم ساتھ رکھنا مجھے، صاحبنی صحبت سے ہے نا، صحابی بھی اسی سے ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور صحبت بھی اسی سے ہے، اور حبنی کا مطلب تم ساتھ نہ رکھنا مجھے، قد، تحقیق، بلغتا، پہنچ گئے تم، بلاغت ذرائع ابلاغ اردو میں استعمال ہوا ہے، پہنچانا، بات پہنچانا، کمیونیکیشن جسے کہا جاتا ہے، تو بلاغتا، پہنچ گئے تم، من لدنی، میری طرف سے، عذر کو، بس آپ کی طرف سے حجت تمام ہے، میری طرف سے اب کوئی اور گنجائش مجھے نہ دیجیے، اگر اگلی دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی نا، پھر میں چلا جاؤں گا آپ سے، بس اس دفعہ مجھے پھر چھوڑ دیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا، فانطلقا، اینڈ پھر وہ چل پڑے دونوں، یعنی خضر علیہ السلام نے پھر معاف کر دیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب آتیا، وہ دونوں آئے، اہل قریۃ، استطعما، اہل یعنی رہنے والے، قاریہ بستی کے، تو ایک بستی کے رہنے والوں کے پاس جب وہ دونوں پہنچے، کسی شہر میں، ظاہر ہے سفر تھا تو بھوک بھی لگ گئی تھی نا ان کو، استطعما، تو انہوں نے طعام یعنی کھانا مانگا انہوں نے اس بستی والوں سے، اہلہا، جو اس کے رہنے والے تھے، فَأَبَوْا، تو انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ مہمان بنائیں انہیں، انہوں نے کھانا مانگا کہ ہم بھوکے ہیں تو آپ ذرا ہمیں کھانا کھلا دیجیے، ہم مسافر ہیں۔ تو پہلے دور میں ہوا کرتا تھا، لوگ جا کر جہاں ان کو کچھ چیزیں نظر آتی وہاں بیٹھ جاتے، کھاتے پیتے اور پھر سفر پر نکلتے۔ اس سے پہلے تو ان کے پاس مچھلی بھی تھی اور کھانے پینے کا سامان بھی تھا، ظاہر ختم ہو گیا، تو کہ ہمیں مہمان بنا دو ایک دن کے لیے، ہمیں کھانا دے دو، پھر ہم چل دیں گے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو فوجدا، تو ان دونوں نے پائی، یعنی موجود ہونا، کسی چیز کا وجود رکھنا، فوجدا، تو انہوں نے پائی، فیہا، اس میں، جدارن، ایک دیوار، وہاں پائی سے مراد یہ ہے کہ جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے سامنے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، تو ان کی نظر اس دیوار پر پڑی، یعنی خضر اور موسیٰ علیہ السلام کی، یریدہ، وہ چاہتی تھی، یعنی اس کا ارادہ تھا گویا کہ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ ابھی گر جائے، ان ینقض، کہ وہ ٹوٹ جائے، فاقامہ، تو اس نے سیدھا کھڑا کر دیا اسے، یعنی وہ کہ دیوار پر نظر پڑی ان کی، تو وہ دیوار بالکل گرنے کے قریب تھی کہ گویا ابھی وہ گر رہی ہے، تو جیسے ہی ان کی نظر پڑی تو ان میں سے خضر علیہ السلام گئے اور اس کی مرمت کرنا شروع کر دی اور اس کو سیدھا کھڑا کر دیا، دوبارہ بالکل سٹریٹ حالت میں بنا کر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی کہ اب وہ کیا پوچھتے ہیں اس سے، قال، تو اس نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، لو شئت، اگر چاہتے تم، لاتخذت، البتہ لے لیتے تم، علیہ، اس پر، اجرا، کوئی اجرت،
دیکھو خضر علیہ السلام، اب میرا بھی پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. یہاں تو یہ بنتا تھا کہ ہم بھوکے بھی ہیں، ہم نے ان سے مانگا بھی، انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. اس کے باوجود آپ نے بغیر کسی اجرت کی اس دیوار کو کھڑا کر دیا. تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اگر دیوار بناتے تو کچھ اجرت تو لے لیتے، جس سے ہمارا پیٹ پوجا ہو جاتے، ہم کچھ کھا لیتے. لیکن آپ نے یہی نہیں کیا. کچھ تو اجرت اس کے اوپر بنتی تھی نا. قال هذا فراق بینی و بینک، قال کہا خضر علیہ السلام نے، هذا یہ ہے فراق، فرق کرنے یعنی جدائی کا، بینی درمیان ہمارے، مابین ہمارے، و بینک اور درمیان تمہارے. اب یہ وقت ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ تم صبر نہیں کر پا رہے اور میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں. اب جو ہے نا ڈائریکٹ ہی فیصلہ سنا دیا خضر علیہ السلام نے. 3 دفعہ سے زیادہ جو ہے اس کو معاف نہیں کیا گیا. بہت زیادہ علمی پوائنٹ ہیں، ہر واقعے پہ علمی پوائنٹ ہیں، اور ہر واقعے کی ڈیٹیل میں اگر جائیں تو کئی پوائنٹس کھل سکتے ہیں، کئی ایسی چیزیں مسائل سمجھ آ سکتے ہیں. لیکن چونکہ ٹو دا پوائنٹ چل رہی ہیں تو اس لیے ہم بالکل ہی ان رہتے ہوئے قرآن کو پڑھیں گے، کیونکہ باقی تفسیر کے 1 گھنٹے کے لیکچرز موجود ہیں یوٹیوب پر، آپ وہاں جا کر ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن سے ایک دفعہ گزر جائیں، قرآن کا ترجمہ آپ کو آ جائے، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے. تو بہرحال اب خضر علیہ السلام نے کہا کہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت ہے. سأنبئک تو عن قریب میں بتاؤں گا. سین کا مطلب عن قریب آتا ہے. نبئ نبأ کہتے ہیں خبر کو. سورۃ النبأ بھی خبر ہے، اس کا مطلب دا گریٹ نیوز، یعنی تو یہ بھی اسی سے ہے. نبی کا لفظ بھی اسی سے ہے، وہ بھی خبر دینے کے لیے آتے ہیں. میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے. سأنبئک تو عن قریب میں بتاؤں گا، کا مطلب تمہیں، بتأویلی حقیقت یعنی اس کی تعویل بتاؤں گا میں آپ کو. ما لم اس کی جو لم نہیں تستطیع تم کر سکے، استطاعت کر سکے، علیہ جس پر صبر کی. ان قریب میں تمہیں بتا دوں گا کہ 3 واقعے جو میں نے کیے ہیں تم اس پر صبر نہیں کر سکے. چلو میں آپ کو ان تینوں واقعے کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ایکچولی مسئلہ کیا تھا. اب خضر علیہ السلام اس کو ایک واقعے کا بتائیں گے کہ میں نے کیوں ایسا کیا اور کیوں میں نے بچے کو قتل کیا، کیوں میں نے کشتی میں سوراخ کیا، اور آخر کار میں نے دیوار کو کیوں بنایا. تینوں میں بڑے ہی گہرے مطلب پنہاں ہیں، بڑی ہی اللہ کی قدرت اور بڑی ہی اللہ کی نعمتیں نظر آتی ہیں. دیکھتی ہیں پہلا واقعہ کیا ہوا.